اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النصر انشاءاللہ تلاوت فرمائیں گے۔ صفحہ نمبر 610 ہے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب ربنا وترضى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس وقت آئے اللہ کی مدد اور فتح، ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، پس تسبیح پڑھیں، پاکی بیان کریں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، اور اس سے استغفار طلب کریں، معافی مانگیں۔ انہو کان توابا، بلا شبہ وہ بہت معافی قبول کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کل بھی اسی صورت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت اور فتح یہ ہجرت ہی کی صورت میں شروع کر دی تھی، جبکہ یہ کہہ دیا تھا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین فی الغار اذ ہما فی الغار، کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی کب؟ جب کفر والوں نے اپنی پلانگیں کی اور اللہ نے اپنے حبیب کی مدد کی جس وقت وہ غار ثور میں ہجرت کے آغاز میں موجود تھے، وہ اور ان کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ظاہری طور پر تو ایسے لگتے تھے کہ حالات شاید کٹھن سے کٹھن ہو رہے ہیں، مشکل سے مشکل ہو رہے ہیں، جینا دوبر کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ان مع العسر یسرا،
تنگیوں کے ساتھ اسی طرح ہی آسانیاں ملتی جا رہی تھیں۔ مکہ المکرمہ کی فتح کے بعد یہ فتح کی علامت وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ایسے پوری ہوئی چڑھتے سورج کی طرح۔ سن 8 ہجری میں مکہ المکرمہ فتح ہوا ہے، اور سن 9 ہجری کا اور 10 ہجری کا یہ ہے ہی عام الوفود، آپ کے پاس وفدوں کی آمد کا سال ہے۔ قبائل، لوگ، جماعتیں، گروہ سرور گرامی علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ نشانی، یہ علامت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی کہ جب یہ نشانی آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج آپ کے دین کو قبول کرنے والے ہیں، دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب کیا کریں؟ کثرت سے اپنے رب کی حمد کے بول اور اس کی تسبیح کے بول پڑھے۔ اسی سے یہ بات سمجھ آئی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ در حقیقت یہ صورت آقا علیہ السلام کو اس دنیا سے رحلت کرنے کی پیغام دینے والی اور ایک علامت اور نشانی کے طور پر بتلائی گئی کہ جب یہ نشانی ہو تو پھر سمجھ لیں دنیا کی ذمہ داریاں جو اللہ نے آپ کے ذمہ لگائی تھی وہ پوری ہو گئیں، دین اللہ کا ہر سو پھیل گیا، اب اللہ کی طرف پلٹنے والے اور واپس جانے والے ہیں۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جسے ہم سورۃ النصر کہتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل کی صورت، آپ کی زندگی کے اس دنیا میں اختتام کی یہ اطلاع تھی، یہ صورت تھی۔ اس موقع پر جو مشن اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا، آپ نے کما حق کو پورا کر دیا، اور فتح مکہ کے بعد ذی الحجہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں سے، لوگوں یہ بتاؤ حل بلغت، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ لوگوں نے کہا قد بلغت ونصحت، آپ نے کمال ہی درجے سے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا بھی دیا ہے، ہماری خیر خواہی کی ہے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچایا ہے اور ایمان جنت کی راہ پہ ڈالا ہے۔ تو آپ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغام امت کے حوالے اس طرح کر کے جاتے ہیں، فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جہاں جو آج موجود ہیں وہ میری بات سن لیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو یہاں موجود نہیں ان تک میرا پیغام پہنچا دے۔ یہ تبلیغ دین کی ذمہ داری آپ اپنی امت کے حوالے کر کے فارغ البال ہوئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے فسبح بحمد ربک، یہ کثرت سے عبادت کرنے کا یہ آپ نے اہتمام کرنا شروع کیا۔ اور سورۃ الم نشرح میں بھی یہی ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہو جائیں، فارغ کس بات سے ہونا ہے؟ جو ذمہ داری تھی،
اور وہ ذمہ داری تھی دین کی تبلیغ کی، وہ بھی سراسر عبادت تھی، لیکن فرمایا اس کے بعد پھر یہ کر فنصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پھر اپنے رب کی طرف شوق سے عبادت کے لیے آ جا، کہ سارے شوق اور ساری مشغولیت اللہ کی عبادت کی صورت میں ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب یہ صورت اتری تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اپنی نماز کے رکوع میں بھی اور سجدوں میں بھی یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں تیری حمد بولتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ گویا کہ جن جن کلمات سے رب تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منوان اسی طرح یہ اپنی دعا میں جمع کیے، سبحانک اللہم وبحمدک فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اللہم اغفر لی۔ میں یہ دونوں چیزوں کو ملا کے کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہ کہا گیا فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کی تسبیح کے بول بولے، اپنے رب کی پاکی بیان کرے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اس سے وہ دعا پڑھی اللہم اغفر لی۔ یہ واستغفرہ کی تفسیر اس طرح، یعنی جس طرح قرآن مجید نے مطالبہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانی اسی طرح کیا، رکوع میں بھی سجدوں میں بھی۔ آپ کی آخری زندگی میں کثرت سے یہ دعائیں تھیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آخرت کی منزل، اس کی بہتری اور اس کی تیاری کے لیے خواہ آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کو سر توڑ تیاری کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ آپ سید الاولین والآخرین ہیں، امام الانبیاء والمتقین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، صاحب حوض کوثر ہیں، سب صفات ہونے کے باوجود اللہ کی لقاء کے لیے، اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری، اب کثرت سے تسبیحات پڑھنی۔ ہمیں بھی اس سے فکر کرنا چاہیے کہ زندگیاں بڑی محدود ہیں، زندگیاں بڑی محدود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر اوسط درمیانی عمر 60-70 کے قریب ہے بس، اکثر لوگوں کی۔ تو انسان کی جب بڑھاپا شروع ہوتا ہے تو صرف یہی نہیں کہ وہ بوڑھا ہو رہا ہے، قبر قریب ہو رہی ہے تو دنیا کی ہوس اور ہرس بڑھتی جائے، بلکہ اسے اس کو سٹاپ کر کے اپنے رب کی طرف بھی پلٹنا چاہیے اور کثرت سے استغفار بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ استغفار اور تسبیح کے فائدے، جہاں آخرت کی تیاری کے لیے یہ بہترین انمول طریقہ ہے اللہ کی تسبیح کے کلمے پڑھنے اور اللہ سے استغفار کرنا، یہ بڑا انمول طریقہ ہے۔ تسبیح کے کلمے قیامت کے دن نیکیوں والے ترازو میں سب سے بھاری، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ایسے جو زبان پہ بڑے ہلکے، میزان میں بڑے بھاری، رحمان کو بڑے پیارے، اور ادائیگی ان کی بڑی آسان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ نیکیوں کو بھر دینے والے، نیکیوں کے ترازو کو بھر دینے والے، نیکیوں کے انبار میں اضافے کر دینے والے کلمے ہیں، اور استغفار
اس کے بارے میں آپ نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، مبارک ہو اس بندے کو جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کا کلمہ لکھا ہوا ہے۔ جس آدمی کے دفتر اعمال والے جو لکھے جاتے ہیں اس کے اندر کثرت سے ایک کلمہ لکھا ہوا ہونا، استغفر اللہ الذی لا الہ، یا استغفر اللہ کوئی کلمہ، یا اللہم اغفر لی کا کلمہ، یا اس طرح کے کلمات، جس آدمی کی عادت میں یہ بات ہے اس آدمی کو مبارک ہو، وہ کامیابی کی راہ پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں ایک ایک مجلس کے اندر 100 بار استغفار کا کلمہ کہتے ہیں۔ عام گفتگو کے دوران آپ کے استغفار کے کلمے یہ جاری رہتے۔ اور ایک اور بھی بات، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، اگر ان پر آپ غور کریں تو سمجھ ایسے آتا ہے کہ یہ ساری کامیابی کی کنجیاں تھیں، کامیابی کے راہ تھے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، جو دشمن تانے دیتے ہیں، دشمن آپ پر آوازیں کستے ہیں، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، ہمیں سارا پتہ ہے، ہمیں سارا پتہ ہے۔ آپ کیا کریں؟ فسبح بسم ربک، اپنے رب کی تسبیح کے بول بولے، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے بن جائیں، سجدے کریں، دشمن اپنی موت، آپ مر جائے گا، فتح آپ کی ہوگی۔ آج جو اس طرح کی آپ کو چوکے لگا کے تنگ کرتے ہیں، یہ تسبیح کی برکت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوں گے اور دشمن ناکام ہوگا۔ یہ نہیں کہا بس دعا کرو تو ویکھو نہیں عذاب آیا، انج کرو تو انج۔ کلمہ دیکھو کیسا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، ہمیں علم ہے کہ آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے، بما یقولون، جو ظالم وہ کہتے ہیں اور آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، آپ اپنے رب کی تسبیح کے کلمے اس کی حمد کے ساتھ پڑھیں اور سجدہ کریں۔ دیکھو بنتا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک یعنی اپنے مد مقابل کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے دی گئی جو ایک کنجی تھی اور ایک طاقت اور پاور تھی، وہ تھی تسبیح کا کلمہ اور سجدے کی طاقت۔ دشمن پر فتح پانے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ دوسری جگہ پر فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک۔ اے حبیب، جو یہ کافر کہتے ہیں نا، ان کی باتیں سن کے آپ صبر کریں، آپ صبر کریں۔ فاصبر علی ما یقولون، جو وہ کہتے ہیں ان کی بات سن کے آپ کریں صبر، اور کریں کیا؟ آپ دن رات اللہ کی تسبیح پڑھیں، آپ دن رات اللہ کی تسبیح پڑھیں۔ دیکھو دشمن اپنی موت، آپ مر جائے گا اور اللہ آپ کو بلند کر دے گا۔ آج کل ہم اور اسلحے اور طاقتیں اور قوتیں جمع کرتے ہیں، لیکن اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو جو چیزیں کامیابی کے راز کے طور پر دی گئیں، یہ کامیابی کے راز کے طور پر یہ کلمہ ہے، کامیابی کا راز اس میں ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی کی کنجی اور راز دیا جا رہا ہے۔
اور پھر آپ نے تو امت کو تلقین یہ دی ہے، امت کو تعلیم یہ دی ہے کہ آپ دنیا کی اس مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، بری باتیں بھی ہوتی ہیں، اللہ کی رضا والے بھی کلمات ہوتے ہیں، اللہ کی ناراضگی والے بھی کلمات ہوتے ہیں۔ کسی بھی مجلس میں بیٹھو، جب مجلس برخاست ہو تو اس وقت پڑھے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جو اچھے کلمے ہیں، جو نیکی کی باتیں ہیں، ان کے اوپر یہ مہر لگ جائے گی، وہ محفوظ ہو جائیں گے، وہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوگی، اور جو گناہ کے کلمات زبان سے نکل گئے اللہ ان کو صاف کر دے گا۔ ان کلمات کی برکت سے وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ اس دعا کو کہتے ہیں کفارہ مجلس۔ کسی مجلس سے کمی کوتاہی جو ہو جاتی ہے، اور بے شمار ہوتیاں ہیں، مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھ لو، اس دعا کی برکت سے خیر محفوظ ہو جائے گی اور شر دھل جائے گی، اللہ اس کو مٹا دیں گے، وہ مٹ جائے گی اس دعا کی برکت سے۔ پھر یہ تسبیح کا کلمہ، یہ ایسا پیارا کلمہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسا پسند ہے کہ اس پر اللہ رب العزت کی عنایت ہی عنایت ہوتی ہے۔ ایک حدیث ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ ان میں نوح علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو، جو ان کا فرما بردار بیٹا تھا، دو چیزیں پڑھنے کے لیے کہی تھی۔ بیٹا میں دو چیزیں کہتا ہوں، ان کو اچھی طرح پلے باندھ لینا، ان کو کبھی ترک نہ کرنا۔ ایک کلمہ تسبیح کا، سبحان اللہ کا، فرمایا وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقِ، اللہ رب العزت اس کلمے کی برکت سے اپنی مخلوق کو روزی دیتے ہیں۔ آج کا روزی کی تنگی کے لیے وظیفے، بھاگ دوڑ روزی کے لیے، اور میرے بھائی تسبیح کا کلمہ روزی کے دروازے کھولنے والا ہے، اللہ کی طرف سے عنایت ہونے والی ہے۔ فرمایا وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقِ، اس تسبیح کے کلمے سے اللہ اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو روزی دیتے ہیں۔ اور دوسری بات جو آپ نے پڑھنے کے لیے ہی کہی، وہ توحید کا کلمہ، لا الہ الا اللہ۔ اور فرمایا اگر ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان یہ اکٹھے ہو کر دائرے میں بن جائیں، یہ کلمہ سب کو توڑ کے آگے نکل جائے۔ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اس کلمے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لا الہ الا اللہ۔ اتنا بھاری کلمہ، اتنا عظیم کلمہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت پر جب یہ علامت فتوحات کی دے دی گئی کہ جب آپ دیکھیں اللہ کی فتح آ گئی ہے، اللہ کی طرف سے نصرت مل گئی ہے، لوگ جوک در جوک آپ کے دین میں آنے شروع ہو گئے ہیں، قبیلے در قبیلے آ کر لوگ مسلمان ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو اب کثرت سے یہ آخرت کی تیاری کے لیے، نیکیوں کی بہار کے لیے یہ کریں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی کے کلمات بولیں، اس کی پاکیزگی کے کلمات بولیں، اس کی تعریف کریں، اور اللہ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، حالانکہ گناہوں سے پاک، آپ گناہوں سے پاک۔ پھر حکم دیا جا رہا ہے وَاسْتَغْفِرْهُ، لیکن اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بندوں پر رجوع فرمانے والا ہے، اپنی رحمت کی برکہ برسانے والا ہے۔ تو اس لیے یہ کلمات ہمیں بڑی محبت سے کہنے چاہیے،
مجلس کے اختتام کی دعا یاد کرنی چاہیے۔ نماز نفل فرض کے اندر کثرت سے رکوع سجدے میں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ دیکھو میرے بھائیوں، کئی دفعہ ہم نے کہا ہے کہ رکوع اور سجدہ نماز کے اندر اتنی پیارے مقام ہیں کہ جہاں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اور وہاں سے جلدی بازی میں ٹکریں نہیں مارنی چاہیے، اور نماز کے ارکان پورے کرتے ہوئے نماز مختصر کر لیں، لیکن رکوع سجدے میں اللہ رب العزت کی حمد کے بول بولتے ہوئے شوق اور محبت آپ کا کم نہ ہو، اس میں شوق اور محبت پورا نظر آئے، اللہ کی تسبیح کے کلمات بولتے ہوئے، اللہ کی حمد کے کلمات بولتے ہوئے۔ یہ تو وہ راز ہے جو کامیابی کا راز ہے، دنیا آخرت کی کامیابی کا راز ہے، جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے مقابلے میں بھی عطا فرمایا، اور آخرت کی تیاری کے لیے بھی یہی حکم دیا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، واستغفرک واتوب الیک۔